اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 64 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، دنیا والے اسے فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ کریم نے اسلام کو کس طرح عزتوں سے نوازا۔ تو برادران اسلام، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دل اور بہادر اور سردار کے اسلام لانے سے مکہ کی ظاہری قوتوں پر جو سکتہ طاری ہو گیا تھا، لیکن اسلام کی قلوب و اذہان کو مسخر کرنے والی قوتیں اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز معجزوں کو بروئے لانے والی تھی۔ چند روز میں عالم کفر کی ایک عظیم المثال شخصیت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر حاضر ہو کر سر تسلیم خم کرنے والی تھی۔ چنانچہ 3 یا 4 روز بعد خطاب کا جو شیلا بیٹا عمر، جو ایک قوی ہیکل، بلند قامت، بے باک، نڈر اور اس 26 سالہ نوجوان تھا، گوشہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اپنے ارد گرد وقوع پذیر ہونے والی بے باک واقعات پر غور و فکر کر رہا تھا۔ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ تنہا ایک آدمی کی دعوت نے سارے ماحول کو بڑا گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ مکہ کی پرامن فضا کو اس نے خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ بذات محترم وہ اس سوچ وچار کے اندر وہ مصروف تھا کہ قبائل میں باہمی ہم آہنگی تہ بالا ہو رہی ہے، خاندانوں کی ایک دوسرے سے محبت نفرت کا رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، بلکہ باپ بیٹوں سے، بھائی بھائی سے اور پڑوسی سے بدگمان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جن بتوں کی صدیوں سے پوجا کی جا رہی تھی، اب ان کی بے بسی اور بے کسی کے افسانے ہر کس و ناکس کی زبان پر ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کی دانش مندی کی قسمیں کھائی جاتی تھی، اب انہیں گمراہ اور احمق کہا جا رہا ہے۔ حضرت محترم عمر رتبہ میں چھوٹے لوگوں پر بڑی بڑی بھکتیاں کہنے والے لوگ ہیں۔ اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارا یہ عظیم اور مقدس معاشرتی نظام دھرام سے زمین بوس ہو کر رہ جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے یہ باتیں سوچ رہے تھے بیٹھ کر، اگر حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہمارے جو حالات ہیں وہ بگڑ کر رہ جائیں گے۔ حضرت محترم وہ نوجوان اس بات پر بھی حیران و ششدر تھا کہ جو لوگ اس شخص کو دعوت قبول کر لیتے ہیں، اس شخص کی، ان پر جتنی بھی سختیاں کی جائے، انہیں جتنے سنگین نوعیت کے عذابوں کے شکنجوں میں مبتلا کیا جائے، وہ کسی قسم پر بھی اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب قسم کی سزائیں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ساری تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے اس نبی کا جو کلمہ پڑھتے ہیں، اس دین کو جو قبول کرتے ہیں، اس سے 1 انچ سے بھی پیچھے وہ جانا گوارا نہیں کرتے۔ برادران اسلام، طویل غور و خوض کے بعد وہ نوجوان اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس فتنہ پر قابو پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے جس نے یہ سارا فساد برپا کر رکھا ہے۔ لیکن وہ کون ماں کا لال ہے جو اس ذمہ داری کو اٹھا سکے؟ اس کی نگاہ انتخاب ادھر ادھر سے گھوم پھر کر اپنی ذات پر ہی مڑ کر آ جاتی ہے۔ اسے اپنی سخت جانی، شجاعت اور مستقل مزاجی پر کامل بھروسہ تھا۔ اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ اسے جو وابستگی کے ساتھ اپنے بتوں سے اسے جو قلبی عقیدت تھی، اپنے معاشرتی نظام کو بچانے کا جذبہ اس کے رگ و پے میں بجلی بن کر دوڑ رہا تھا۔ اس نے اس راہ میں ہر قربانی دینے کے لیے وہ آمادہ ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے من میں وہ دم خم محسوس کرنے لگا تھا۔ سارے بنو ہاشم کے غم غصہ کے طوفانوں کے سامنے سینہ تاڑ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ آخر کار طویل سوچ بچار کے بعد وہ اس حد تک خطرناک مہم کو سر انجام دینے کے لیے اٹھا۔ اپنی شمشیر
اپنے گلے پہ لٹکائی اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے عزم سے وہ وہاں سے نکلا۔ اپنے گھر سے جب نکلا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بڑی سخت تھی، گرم اور جسم کو جھلسا رہی تھی، لیکن عمر ان تمام چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نکل کے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے راستے کے اندر اسے ایک قریشی نوجوان نعیم بن عبداللہ ملے۔ جب وہ ملے جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، اس نے جب حضرت عمر کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ تو عمر نے حضرت نعیم کو یہ جواب دیا کہ آج میں اس شخص کا کلہ کما کرنے جا رہا ہوں، اس شخص کی گردن اڑانے جا رہا ہوں جس نے ہمارے معاشرے کا معاشرے کے اندر فساد برپا کر دیا ہے، ہمارے معاشرے کا سکون تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو برادران اسلام، عمر کی جواب کے اندر رعونت تھی، اس کے گھر اندر جو تھا تکبر تھا۔ اس وقت حضرت عمر کو اس نے حضرت سیدنا نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کیا اپنے گھر کی بھی خبر دیکھی ہے، سنی ہے، اپنے گھر کی خبر لی ہے؟ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی اس دین کو قبول کر چکے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اس نے جواب سنا تو اس کے ہوشان خطا ہو گئے، اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بجائے اس کے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف جاتے، اپنی بہن کی گھر کی طرف اس نے اپنی سواری کا رخ کیا۔ دو غصے کے عالم میں جا رہے ہیں، جا کر دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت نعیم و اس کی اہلیہ اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ جب اس نے سنا، اس سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اندر سے جواب آیا، کون ہو؟ ہم نے کہا کہ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں، دروازہ کھولو۔ برادران اسلام، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ اس مقدس کتاب کو انہوں نے چھپایا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کی بے حرمتی کر دے، اس کی بے ادبی کر دے۔ اس کو چھپانے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا۔ جو ہی دروازہ کھولا تو عمر نے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ پہلے اس کو زبانی زد و کوب کیا، پھر ہاتھ سے مارا، ڈنڈے مارے، حضرت محترم اتنا مارا کہ ان کے چہرے اور سر سے خون بہنے لگا۔ تو برادران اسلام، پھر اپنے بہنوئی کو مارا۔ حضرت محترم عمر خطاب مارتے رہے، آپ کی ہمشیرہ جو ہے وہ مار سہتی رہی۔ بالآخر اس نے کہا کہ اے عمر، تم بھی خطاب کے بیٹے ہو، اگر تمہارے خون کے اندر، تمہاری رگوں کے اندر خطاب کا خون چل رہا ہے تو میری رگوں کے اندر بھی اسی خطاب کا خون چل رہا ہے، میں بھی اسی کی بیٹی ہوں۔ ہم مارتے رہو، جتنا مار سکتے ہو مارو، لیکن جس نبی کا دین ہم قبول کر چکے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلام، جب عمر نے یہ بات سنی تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کی دل کی دنیا بدلنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کون سی کتاب کی تلاوت کر رہی تھی؟ وہ کتاب کون سی ہے جو تم پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا کہ تم نجس ہو، ناپاک ہو، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاکی ضروری ہے، تو پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد تم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو برادران اسلام، حضرت عمر نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پھر کہا کہ اب مجھے اس کی کتاب کی تلاوت سناؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی۔ جب آپ کے اوپر اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی گئی تو آپ کے دل کی دنیا بدلنے لگی، آپ کا دل نرم ہونے لگا، آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ تو برادران اسلام، اس وقت عمر نے کہا اپنے بہن و بھائیوں کو کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو برادران اسلام، اس کو جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے اوپر لے کر جایا گیا تو وہاں دروازے کے اوپر لوگ کھڑے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ننگی تلوار اس کی گردن پہ لٹکی ہوئی ہے، لوگوں نے جا کر بتایا کہ عمر آ رہا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر عمر ناپاک ارادے سے آ رہا ہے، اس کے ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیں گے، اگر اس کا ارادہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو مرحبا کہیں گے۔ برادران اسلام، اس تمام باتیں لے کر نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے۔ یہ سارا انقلاب خود بخود نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے پردے پردہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی تاثیر کار فرما تھی۔ صرف ایک روز پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی ہاتھ اٹھا کر، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب بعمر بن ہشام۔ برادران اسلام، اے اللہ کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ان دو آدمیوں عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس سے دین کو عزت عطا فرما۔ اور جو روایت حضرت ابن مسعود سے مروی ہے ان کے الفاظ ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کو مشرف اسلام کر کے اسلام کی مدد فرما۔ اس روایت میں صرف حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت اس مقبول دعا کی کمانڈ حضرت عمر جیسے سخت دل دشمن اسلام کو کشاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لا رہی تھی۔ حضور اس وقت دار ارقم میں اپنے جان ساروں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حضرت محترم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو وہ اس کو ہدایت دے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا، دو آدمیوں نے عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، انہیں چھوڑ دیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، عمر کی چادر کو پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر اسلام قبول کر لے، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت نور سے روشن کر دے، اے اللہ عمر بن خطاب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت بخش، اے اللہ عمر کے سینہ میں اسلام کی جو عداوت ہے اس کو نکال دے، اس کو ایمان سے تبدیل کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے فوراً بعد کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرت مسرت سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضور کے نعرہ کے بعد تمام مسلمانوں نے اس زور سے نعرہ تکبیر لگایا کہ سارے مکہ کی گلیاں فضائیں اس نعرہ سے گونج اٹھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں مشرف اسلام ہوا تو میں نے برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنا علی الحق ان متنا و ان حیینا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں خواہ ہم مریں یا ہم جیے زندہ رہیں؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، تم حق پر ہو خواہ تم مرو یا زندہ رہو۔ پھر میں نے عرض کیا، فَفِيمَ الْخِفَاءُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مَا نُخْفِي دِينَنَا وَنَحْنُ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ، اے اللہ کے رسول پھر ہم کیوں چھپتے ہیں، ہم اپنا دین کیوں چھپاتے ہیں حالانکہ ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ حضور نے فرمایا، اے عمر ہماری تعداد کم ہے، تم جو دیکھتے ہو جو کفار ہیں وہ ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے ان کا جو طریقہ ہے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام وہ مجلسیں جن کے اندر میں حالت کفر کے اندر بیٹھا کرتا تھا اب مسلمان ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم دار ارقم سے دو قطاریں بنا کر نکلے، ایک قطار کے آگے آگے میں تھا اور دوسری قطار کے آگے سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جب قریش نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو ان پر کوئی علم ٹوٹ پڑا۔ میں نے اپنے ایمان کی خبر کو مشتہر کرنے کے لیے لوگوں کو اطلاع دی، لوگوں نے جب یہ کہا سننا، اس آدمی کو جس نے میں بھیجا تھا اس نے لوگوں کو بتایا عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو لوگوں نے اس کتاب کا جو بیٹی اس نے کہنے لگا خطاب کا بیٹا صابی ہو گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ حضرت صہیب جو سابقین اولین میں سے تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات یوں روایت کرتے ہیں۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مشرف اسلام ہوئے تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مناسب نہیں اس دین کو چھپایا جائے، حضور اپنے دین کو ظاہر فرمائیے۔
حضور کی معیت میں دار ارقم سے باہر تشریف لائے، حضرت عمر اپنے تلوار لیے آگے آگے چل رہے تھے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ اس کا ورد کرتے ہوئے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مسجد حرام میں پہنچتے ہیں۔ قریش نے دیکھ کر کہا آج عمر بڑا خوش آ رہا ہے، آج مسجد حرام میں بڑے خوشی سے داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر کیا خبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ورائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خبر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذات محترم اگر خبردار اس نے کہا اگر تم میں سے کسی نے ہلنے کی کوشش کی تو ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہیں گھائل کر دوں گا، کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت عمر نے حضور کے آگے آگے چلتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے یہاں تک کہ حضور طواف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اسلام جو لانا تھا یہ تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کریم نے شرف قبولیت اس دعا کو بخشا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمائے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو جبریل امین بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی عمر کے مسلمان ہونے سے آسمان کے سارے رہنے والے بڑی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود نے آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہونے پر بڑا جامع تبصرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے عزت، قال ابن مسعود کان اسلام عمر عزت و ہجرت نصران و امارت رحمت واللہ مستطاعنا ان نصلی حول الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام مسلمانوں کے لیے باعث عزت اور آپ کی ہجرت باعث نصرت اور آپ کی خلافت باعث رحمت تھی۔ بخدا ہماری طاقت نہ تھی کہ ہم ظاہری طور پر کعبہ کے صحن کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ذات محترم اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے اسلام کے ساتھ اسلام کو اتنی نصرت عطا فرمائی تھی کہ جب اللہ کریم نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی مسلمانوں نے ظاہری طور پر خانہ کعبہ کے حلقے کے اندر صحن کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا تھا۔ اب ہم آپ کے سامنے آپ کے ایمان لانے کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے جو کچھ تحقیق حضرت علامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی ہے۔ ذات محترم ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 یا 4 روز بعد آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہم پہلے آپ کے سامنے یہ تحقیق بھی بیان کر چکے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کے اندر آپ نے نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا تھا، 290 میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس تحقیق کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ نے بھی نبوت کے دوسرے سال اسلام قبول کیا تھا۔ بعض نے اور تاریخیں بھی لکھی ہیں لیکن یہی تاریخ زیادہ راجح ہے۔ اس کی تاریخ کے اندر حضرت ابن حجر کے بھی اقوال موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں ابن ابی خیثمہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 39 آدمی اسلام لا چکے تھے اور میں نے ایمان لا کر 40 کا عدد مکمل کیا۔ آپ حضرت عمر کے بارے میں یہ قول نقل کرتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 40 کا عدد پورا کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے جب عمر نے اسلام لانے سے مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئی، قال فیہ فنزل جبریل وقال یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرت عمر کی ایمان لانے کے بعد جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، اے نبی کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ مومن جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ تو برادران اسلام یہاں ایک اور نقطہ کی وضاحت میں کرتا چلا جاؤں کہ آج آپ دیکھتے ہو نا ہر جگہ دکانوں کے اوپر لوگوں نے کچھ سٹیکر لگا رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے کل حسبی اللہ، اے محبوب فرما دیجیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس کے نیچے وہ اپنی تاریخیں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی سے مانگتے ہیں، کچھ لوگ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، کچھ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ فرما رہا ہے کہ کل حسبی اللہ، کہ اے نبی تو فرما دیجیے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔
ذات محترم اگر ہم ایک ہی آیت کو دیکھیں اس کے اندر تو اللہ یہ فرما رہا ہے کل حسبی اللہ، میرے محبوب کو اللہ فرما رہا ہے محبوبہ تو یہ فرما دے میری اللہ ہی کافی ہے۔ پھر خدا اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جو تیری پیروی کرتے ہیں وہ تیرے لیے کافی ہیں۔ تو برادران اسلام، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مومنین جو تیری پیروی کرتے ہیں تیرے لیے کافی ہیں، جب مومنین اللہ کے محبوب کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، ذات محترمہ تو اللہ کے نیک بندے، بزرگ بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے انبیاء بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ تو برادران اسلام، قرآن کریم جو ہے وہ جب تک اس کے سیاق و سباق کو نہ دیکھا جائے، جب تک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں انسان ان کی گہرائیوں میں نہ جائے، اس وقت تک اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کا ماحق کو وہ انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے انسان کو قرآن کریم کا صحیح معنوں کے اندر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے کہ پیچھے آیت کیا کہہ رہی ہے، آگے کیا کہہ رہی ہے، اس آیت سے حکم کیا نکالا جا رہا ہے، تب جا کر انسان صحیح معنی سمجھ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غداری ہوتی ہے قرآن کریم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم ایک آیت کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو جی اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ پھر لوگ جو ناواقف ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، علم سے عاری ہوتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن کریم کی آیت رکھی جاتی ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ آیا ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ تو کہتے ہیں ہاں خدا کا قرآن ہے، خدا کا قرآن برحق ہے، سچا ہے۔ برادران اسلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم سچا ہے، برحق ہے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم خود اعلان کر رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، اس لیے بار دیگر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جب بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت ہے تم پڑھو، اس کے مفہوم کو جانو، اس کے لیے اپنے علماء سے رابطہ کرو کہ یہ آیت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، آیا کیا واقعی اس کا یہی مفہوم ہے، وہ برحق ہے، تو علماء آپ کی رہنمائی کریں گے۔ برادران اسلام، ان باتوں کا خاص خیال کیا کرو کہ ہمارے لیے کچھ لوگ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، اللہ کریم ہمیں ایسے ڈاکوؤں اور چوروں سے محفوظ فرمائے۔ تو برادران اسلام، کیا لوگ آج کہتے ہیں کہ زبردستی، اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا محبت سے پھیلا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد پہلے 3 سال اعلانیہ تبلیغ کی بجائے خاص لوگوں تک اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو محدود رکھا۔ اس میں ایک ایسی ہستیاں مشرف اسلام ہوئی جن کے ذریعہ کارناموں سے ملت اسلامیہ کے تاریخ کے صفحات جگمگا رہی ہیں۔ بے مثال خوبیوں اور عظیم صلاحیتوں سے مالا مال شخصیتوں نے ایسے نازک وقت میں اور مشکل حالات میں حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا کے دست مبارک پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، جبکہ اس اسلام کے بیت المال میں ان کو دینے کے لیے 1 درہم بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کی بے بسی اور بے کسی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، وہ اف تک نہیں کرتے تھے۔ ان حالات میں اسلام قبول کرنے والے وہ لوگ تھے جو طبی طور پر بڑے خوددار تھے، غیور مستغنی تھے، جہاں بھر کے سارے خزانے اگر ان کے قدموں پہ ڈھیر کر دیے جاتے وہ کسی ایسے نظریہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے ان میں جس سے اس کا ذہن مسترد ہو چکے، حضرات محترم متردد ہو۔ وہ فطری طور پر اتنے نڈر بے باک تھے کہ وہ کسی جابر حکمران کے خوف سے نہیں ڈرنے والے تھے۔ برادران اسلام، کسی باطل کے سامنے سر جھکانے والے نہیں تھے۔ غور طلب بات یہ ہے ان لوگوں کو جو نہ لالچی تھے، نہ مفاد پرست تھے، نہ بزدل تھے اور نہ ڈرپوک تھے، کس چیز نے اسلام کی طرف ان کو گرویدہ کیا، اسلام کا دل کی محبت، اسلام کی محبت جو ہے ان کے دلوں کے اندر بٹھائی، یا اپنے محبوب اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان کا عہد کرنے پر ان کو ابھارا۔ تو برادران اسلام، اس میں سے اکثر و بیشتر نے شہادت گاہ الفت میں بصد مسرت اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا،
بلا خوف تردید یہ کہا جا سکتا ہے یہ اسلام کی حقانیت کا حسن و جمال تھا کہ جس نے ان شیر دل انسانوں کے دلوں کو موہ لیا تھا۔ یہ سرور عالم والمیان کے اسوہ حسنہ کی رعنائیاں اور زیبائیاں تھیں جنہوں نے ان عظیم ہستیوں کو اپنا شدائی بنا لیا تھا۔ وہ اتنے باضمیر اور باکردار لوگ تھے جنہیں کوئی قارون خریدنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جری اور بہادر لوگ تھے جن کی ہیبت سے کوساروں کے دل لرزنے لگتے تھے اور جن کے رعب سے سمندروں کے طوفان سہم جایا کرتے تھے۔ ایسی نادرہ روزگار ہستیوں کا اسلام لانا اسلام کی حقانیت اور نبی اسلام محسن کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی دلیل ہے، صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس اسلام نے اپنی انتہائی بے بصری اور بے کسی کے دور میں محض اپنے فطری حسن اور کمال دل نوازی سے ابو بکر جیسے زیرک و دانا، عمر جیسے بہادر و مدبر، عثمان جیسے غنی اور فیاض، علی جیسے شیر دل اور علم و حکمت کے نیر اعظم، سعد و ابو عبیدہ جیسے سپہ سالار اور فاتحین کو اپنا جان سار بنا لیا تھا، اسے کسی اور تلوار کی کیا ضرورت تھی؟ یقیناً وہ سچا دین ہے۔ اس کے ان عظیم فرزندوں کی دلکش صورت اور جہاں افروسیت سے بڑھ کر کسی اور دلیل کی کیا ضرورت تھی؟ تو برادران اسلام، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے، اسلام کا یہ حسن و جمال ہے، یہ اسلام کی صداقت ہے۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر اسلام کو، محبت کو پیوست کر دیا تھا، اور جس نے بھی پھر اسلام قبول کیا اس کی اگر سامنے دنیا کی لالچیں رکھی گئے، دنیا کی بادشاہت کی لالچ رکھی گئے، اس کو ڈرایا دھمکایا گیا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان کے نذرانے بھی قربان کر دیے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کا جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا اس سے وہ انکار کرنے والے نہیں تھے۔ تو برادران اسلام، آج بھی دور ایسا ہے، ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آج بھی مختلف لوگ ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی لالچ دیتے ہیں، کوئی رشتوں کی لالچ دیتے ہیں، کوئی نوکریوں کی لالچ دیتا ہے، کوئی کس چیز کی لالچ دے رہا ہے، کوئی مال دے رہا ہے، کوئی دولت دے رہا ہے، لیکن ہمارے ایمان بڑے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے، ہم نے اللہ کے معبود کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ برادران اسلام، اگر انسان ذرا سوچے، اپنی گریبان میں جھانک کر انسان ایک منٹ کے لیے سوچے، کل بروز قیامت ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ کے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، ہم نے تیرا کلمہ پڑھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے دین کو قبول کیا تھا، لیکن چند ٹکوں کی خاطر، ہم نے چند زمین کے ٹکڑوں کی خاطر، ہم نے نوکری کی خاطر، ہم نے عورت کی خاطر تیرے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ برادران اسلام، کب تک یہ ہم دنیا کی رضائیاں حاصل کریں گے؟ کب تک دنیا کی عیش و عشرت ہمارے پاس رہے گی؟ خدا اپنے آپ کو بچاؤ، وہ قیامت کا دن قریب ہے جس دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی استقامت عطا فرمائے جیسی کہ استقامت اللہ نے اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔